الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے نیک اعمال جس طرح سے باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اس انداز کو دیکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے نیکی زیادہ سے زیادہ کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب کبھی انسان برائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کے دل کے اندر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسے کالا نقطہ کہا گیا ہے۔ بندہ اگر توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے اس نقطے کو اور نشان کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر پھر یہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس نشان کو ختم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ دوبارہ سے اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور پھر شیطان بھی دوسری طرف سے اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گناہ انسان کی عادت بن جاتا ہے اور انسان پھر توبہ کی طرف بھی نہیں آتا، اور کرتے کرتے اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا جسم گناہ کا عادی تو ہو ہی چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی روح انتہائی بے سکونی کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی روح کو نیکی کی ضرورت ہے۔ نیکی آپ کی روح کو سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو سرشار کر دے گی، اور جو گناہ ہے وہ وقتی طور پہ آپ کو مزہ دے گا، وقتی طور پہ سکون دے گا، وقتی طور پہ لذت دے گا، وقتی طور پہ آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی گناہ انسان چھوڑنا چاہے گا لیکن چھوڑ نہیں سکے گا۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان صدقہ جاریہ کی بجائے اپنے نامہ اعمال میں کوئی گناہ جاری کروا لیتا ہے، اور یہ انتہائی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی بندہ کسی گناہ پر چل پڑے، ہماری وجہ سے کوئی بندہ گناہ کا کام کر لے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی بندے نے کسی گناہ کے کام کو ایجاد کیا، پھر لوگوں کو اس کی ترغیب دی، اور لوگ اس کی طرف دیکھ کر اس گناہ پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنا ان سب کو گناہ کا وبال ملے گا اتنا ہی اس کو بھی ملے گا، اور جتنے لوگ کرتے چلے جائیں گے اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ یہ گناہ جاریہ انسان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے، خواہ انسان نے کتنی مرضی نیکیاں کیوں نہ کی ہوں، انسان نے جتنی مرضی عبادتیں ریاضتیں کی ہوں، اگر اس نے کسی کو گناہ پر لگا دیا ہے تو میرا بھائی آگے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے بچیے کہ آپ کسی کو گمراہ کرنے کا سبب بنے۔ ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بجائے پہلے اپنی فکر کریں۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی جانوں کی فکر کرو۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو گمراہ لوگ ہیں جب تم ہدایت کی طرف بڑھو گے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم ہدایت کی طرف آؤ، جب تم ہدایت کی طرف آؤ گے، لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو گیا ہے، جو بھٹک گیا ہے، بہک گیا ہے، پھسل گیا ہے، وہ تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا، تمہارے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکے گا۔ تم چلو تو اپنے سیدھے راستے پر چلو۔ دنیا کی کسی چیز کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم سے ہٹائے، کسی کے اندر اللہ نے اتنی پاور رکھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ شیطان کی چالیں بڑی مضبوط ہیں، شیطان یہ کرتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، شیطان یہ کر دیتا ہے۔ میرا بھائی شیطان ہمیں دکھا سکتا ہے، ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کروا سکتا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں۔ اصل مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب انسان خود اپنا مزہ لینے کے لیے، اپنا چسکا پورا کرنے کے لیے وہ الزام شیطان کو دے دیتا ہے اور کام اپنی مرضی کا کر لیتا ہے۔
اور پھر دوسروں کو بھی اس بات کا سبب بناتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے، آئیے فلم دیکھتے ہیں، آئیے گانا سنتے ہیں، آئیے یہ کام کرتے ہیں، فلاں کو تنگ کرتے ہیں، فلاں کی بے عزتی کرتے ہیں، مل کر ہم اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سارے کام ایک دوسرے کو تقویت دینا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ المائدہ کے اندر، اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور ہم ان کاموں میں ایک دوسرے کی ذرا بھی مدد نہیں کرتے ہیں۔ 4 بندے بیٹھے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے او بھائی اٹھو اور نماز ادا کریں، لیکن 3 بیٹھے رہتے ہیں، وہ دوسرا باقی ایک اٹھ کر چلا جاتا ہے اور 3 ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لوگوں زیادتی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، لیکن ہم ایک دوسرے کی مدد انہی کاموں میں کرتے ہیں کہ جی تعلق نبھانا پڑتے ہیں، رشتہ داریاں کرنا پڑتی ہیں، مارکیٹ کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ نبھانی بھی پڑتی ہے، آج کچھ دو کچھ لو کے اصول پر عمل کرنا ہے۔ نہیں میرا بھائی، اللہ رب العالمین کے لیے بندے کو سٹینڈ لینا چاہیے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے بندے کو کچھ اپنے اندر غیرت رکھنی چاہیے کہ یہ گناہ کا کام ہے، کسی کی عزت میں نیلام کر دوں، میں کسی کو بے عزت کر دوں، میں کوئی وعدہ خلافی کروں، میں دھوکہ دوں، میں سود لوں، میں سود پر گواہ بنوں، مجھے ان کاموں سے بچنا ہے۔ اور جب بندہ اس طرح کے کاموں سے بچتا ہے، اللہ رب العالمین اللہ فرماتے ہیں مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں، پھر کتنی ساری وجوہات مل کر سبب بن جاتی ہیں، وجہ بن جاتی ہیں ہمیں اللہ رب العالمین سے دور کرنے کی۔ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ سورہ روم کے اندر آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سمندر میں اور خشکی میں جتنا فساد ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے حجر اسود کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جنت سے آیا تھا دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن حضرت انسان کے گناہوں نے اس کی رنگت اب ایسی کر دی، اور ہم کہتے ہیں وہ کالا پتھر ہے، حجر اسود، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں، وہ کالا سیاہ ہو چکا ہے حضرت انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ بسا اوقات میرا بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہوتا ہے، اس کا وبال فوراً نہیں آتا، یہ تو اللہ کا اصول ہے۔ ہم نے پچھلی سورت کی آخری آیت میں یہی پڑھا ہے، اللہ لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتا ہے، سال 6 مہینے بعد کہیں جا کر بندے کی پکڑ ہوتی ہے، اور پھر بندے کو بھول گیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ بھی کیا۔ اس لیے اللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کیا کرو قبل اس سے کہ تمہارا حساب اللہ لے لے۔ جس طرح سے ہمارے کاروبار کے اندر ہمارے پارٹنر ہوتے ہیں، ہم اس پارٹنر سے پورا حساب لیتے ہیں، ہم اس پارٹنر سے پورا حساب لیتے ہیں، ایک ایک دھیلے کا ہم حساب رکھتے ہیں کہ کہیں اس کی طرف زیادہ نہ چلا جائے، میری طرف زیادہ نہ آ جائے، ہم پورا حساب رکھتے ہیں۔ میرا بھائی ہمارا نفس بھی ہمارا پارٹنر ہے، اپنے پارٹنر سے زیادہ سختی کے ساتھ اس کا حساب کریں۔ بندہ یہ کام کرے گا تو بندہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ پائے گا۔ ایک تاجر کہتا ہے کہ میرے بازو میں شدید درد اٹھا، میں نے بہت علاج کروائے لیکن مجھے کچھ فرق نہ پڑا۔ میں ایک دن ایک دم کروانے کے پاس گیا اور اس کو جا کر میں نے کہا کہ بھائی میں نے اپنے بازو کا ہر طرح سے علاج کروایا ہے، مہنگے سے مہنگا علاج بھی کروایا ہے، لیکن درد نہیں ہٹتا ہے، ٹیسٹ کروائے ہیں، رپورٹس بھی ساری بالکل ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پین کلرز کھا کے میری تو مت بچ گئی۔ تو اس نے راکی نے کہا کہ میں آپ کو دم کیے دیتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ آپ اپنا محاسبہ کریں، کہیں آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا۔ وہ تاجر خود کہتا ہے کہ میں نے اس سے دم تو کروا لیا، لیکن اس کی یہ بات سن کر میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا، اور میں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے اوپر اس طرح کا الزام لگانے والے؟ میری اتنی داڑھی ہے، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں کسی کا مال حرام کھاؤں گا؟ میں تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے دم کروایا اور واپس آ گیا، حتیٰ کہ 2-3 دن کے لیے میرا وہ درد رک گیا، لیکن پھر سے دوبارہ ایسی درد کی ٹیسیں اٹھیں کہ مجھے دوبارہ اس کے پاس جانا پڑا۔ اس نے پھر دم کر دی اور پھر وہی بات کہی
کہ بھائی آپ اپنا محاسبہ کرو، اپنے کھاتے شاتے کھولو، ہو سکتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل ہی جائے، آپ کچھ اندازہ تو کرو۔ کہتا ہے کہ اس کی بات میرے دل کو لگی، غصہ تو مجھے اس وقت بڑا آیا، لیکن میں نے گھر جا کر سوچا کہ چلو دیکھوں تو صحیح۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر اپنی مسجد سے باہر نکلا تو میں چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں جھماکہ ہوا اور 9 سال پیچھے میں چلا گیا۔ 9 سال پہلے جہاں میں نے اپنی فیکٹری بنانی تھی وہاں پر ایک غریب عورت کا گھر تھا اور میری فیکٹری کے راستے میں اس کا گھر آ رہا تھا۔ میں نے اسے آفر کروائی کہ اللہ کی بندی یہ جگہ مجھے دے دو، مجھ سے پیسے لے لو اور یہ جگہ ہماری فیکٹری کے اندر آ رہی ہے۔ اس عورت نے انکار کر دیا، کہتا میں نے بلڈوزر منگوا کر اس کمزور عورت کا گھر وہاں سے ہٹایا، اس کو گرا دیا اور وہ گھر سے بے گھر ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے اس نے مجھے بد دعا دی کہ اللہ تجھے سکون نہ نصیب کرے۔ کہتا 9 سال تو میں نے بڑے سکون سے گزارے، لیکن جب 9 سال گزرے اور میرے بازو میں یہ درد اٹھا، میں نے کھاتے کھلوائے تو مجھے پتہ لگا کہ ہماری فیکٹری کے جو اتنے مرلے ہیں یہ فلاں عورت کے ہیں، یہ ہماری پراپرٹی کے اندر نہیں ہے۔ کہتا ہے پھر میں نے اپنے کرندے دوڑائے، اس عورت کو تلاش کرو۔ کہتا ہے اللہ اللہ کر کے 1 مہینے کے اندر ہمیں وہ عورت ملی۔ میں نے اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگی اور اسے کہا اللہ کی بندی مجھے معاف کر دے، میری ساری دولت لے لو، تو بس مجھے معاف کر دے۔ کہتا اس عورت نے بس اپنا جو حق اس کا بنتا تھا اس نے مجھ سے وہ لیا اور جانے لگی۔ میں نے کہا رک اور میرے لیے اللہ سے پہلے دعا کر کہ اللہ مجھے اب سکون عطا کر دے۔ کہتا اس عورت نے اللہ کی قسم ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اپنے اس بندے کو سکون عطا کر دے، میں نے اس کو معاف کیا ہے۔ کہتا اس نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے اور میرے بازو کا درد ختم ہو گیا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جاتی ہے تو نصیب والے ہوتے ہیں جن کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا یہ گناہ تھا، ورنہ شیطان اس طرف جانے نہیں دیتا، توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے صدقہ جاریہ کے انعامات رکھے ہیں وہاں میرا بھائی اس کا وبال بھی بڑا زیادہ ہے اگر بندہ گناہ جاریہ میں پڑ جائے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے نشان بھی لکھ رہے ہیں، نکتب ما قدموا، ان کی حرکتیں تو لکھ ہی رہے ہیں، وآثارہم، اور ان کے نشان بھی لکھ رہے ہیں، جو بندہ جس کے پیچھے لگ کر کوئی عمل کر رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ اور بھی نکل سکتا ہے، وہ یہ جو ہمارے ہاں آج کل شخصیت پرستی کا دور چلا ہوا ہے۔ کوئی عمران خان کے پیچھے ہے تو وہ اس کی ہر غلط سلط بات کو، ہر صحیح بات کو ایسے سمجھتا ہے جیسے یہ خدا کی بات ہے، پردے ڈالے جاتے ہیں۔ کوئی نواز شریف کے پیچھے ہے تو وہ اس کی باتوں کے بارے میں ایسا کرتا ہے، کوئی کسی سیاست دان کے پیچھے ہے تو وہ اس کی باتوں کو ایسا کرتا ہے۔ یہ سیاسی معاملات۔ دوسری طرف ہم کھیلوں کے میدان میں چلیں تو وہاں پر بھی ایسے ہی، کسی نے اپنے بال ویسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے لباس ویسا پہنا ہے، وضاقت ایسی کی ہے۔ اگر یہ کھیل کا میدان ہم سائڈ پہ کریں تو پھر آگے آ جاتی ہے فلم انڈسٹری، کہ فلموں کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی کاپی کرنا۔ میرا بھائی یہ شخصیت پرستی، کسی کے پیچھے لگ کر کوئی کام کرنا، جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگیں گے، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو نجات حاصل کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہ لکھنا بلا وجہ نہیں ہے، کل قیامت کے دن بندے کو دکھایا جائے گا کہ یہ تو نے حرکتیں کی ہیں۔ اس کا چوتھا معنی وآثارہم کا، کہ ہم ان کے نشان قدم لکھ رہے ہیں۔ ان کے نشان قدم لکھنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ مسجد کی طرف جب چل کر آتا ہے یا کسی بھی نیکی کے کام کی طرف چل کر جاتا ہے، اس کے قدم جہاں جہاں زمین پر پڑ رہے ہوتے ہیں وہ جگہ اللہ رب العالمین اس کے حق میں گواہ بنا دیتے ہیں، وہ جگہ اس کے حق میں گواہی والی بن جاتی ہے۔ جیسا کہ بنو سلمہ یہ قبیلہ تھا، ان کو پتہ لگا کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ گھر ہیں جو بک رہے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے دور والے گھر بیچ کر، یہ چونکہ چل کر مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب گھر لے لیتے ہیں اور ہمیں مسجد بھی قریب پڑے گی۔ تو جب انہوں نے یہ ارادہ کیا اللہ کے رسول کو پتہ لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بنو سلمہ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، اب بنو سلمہ اپنے گھروں کے اندر رہو، جہاں پر رہ رہے ہو وہیں رہو، تمہارا چل کر آنا اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے، تمہارا چل کر آنا اللہ رب العالمین کے ہاں اجر کا سبب بنتا ہے۔
اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں کہ جس کے کرنے سے اللہ برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور بندے کے درجات کو اونچا کر دیتا ہے، اور بندے کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب بندے کا دل نہ کر رہا ہو تب وضو کرنا، مثلا سردیوں میں وضو کرنا، صبح صبح اٹھ کر وضو کرنا، یا رات کو سوتے وقت وضو کرنا، اچھا وضو کرنا جب بندے کا دل نہ کر رہا ہو۔ دوسری چیز وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، چل کر مسجد کی طرف جانا۔ اور تیسری چیز وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ تین عمل ایسے ہیں کہ بندے کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، درجے بھی بلند کر دیتے ہیں، اور نیکیوں میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ بندے کے نیک اعمال، کتنے لوگ میرا بھائی ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں پہچانتا، ان کے جوتوں کی آواز تک نہیں ہوتی، لیکن آسمان پر ان کی شہرت ہوتی ہے اور جنت میں ان کے قدموں کی آواز جاری ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں چلنے والا ایسے ہے جیسے ریت کے اوپر چلنے والا، اللہ کے راستے میں چلنے والا ایسے ہے جیسے ریت کے اوپر چلنے والا، اس کے قدموں کے نشان نظر تو نہیں آتے لیکن اپنا اثر وہ وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور بات اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو، چاہے وہ گناہ ہے چاہے وہ نیکی ہے، ہم نے اس ساری چیز کو لکھ رکھا ہے، شمار کر لیا ہے، فی امام مبین، ایک کھلی کتاب کے اندر۔ امام سے یہاں پر مراد کتاب ہے، امام مبین ایک واضح کتاب، یہ تقدیر کی کتاب ہے، لوح محفوظ، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کے معاملات کو، زندگیوں کو یہ لکھ دیا ہوا ہے۔ زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے، حدیث میں آتا ہے زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو کہا اکتب، لکھو۔ اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب وما ہوا کائن، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دو۔ اس نے وہ لکھ دیا۔ اب فرشتے بھی ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اور لوح محفوظ کے اندر ہمارے اعمال لکھے جا چکے ہیں۔ ہم نے جو جو کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اس لیے اللہ رب العالمین یہاں پر یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو شمار کر لیا ہوا ہے، کل قیامت کے دن انسان جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کے نامہ اعمال ان کے گلوں میں لٹک رہے ہوں گے، اور وہ سارے بندے ان کو پڑھیں گے اور پھر خود ہی فیصلہ کریں گے کہ آیا ہم جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں یا جہنم کے اندر۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس آیت کی اتنی لمبی تفسیر اس لیے کی ہے کہ اگلی آیات کے اندر کچھ واقعات آ رہے ہیں جو اس آیت کی بیس پر ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن